السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال بھی کافی سارے لوگوں کے لیے باعث کنفیوژن ہے کہ زکوٰۃ فرض کب ہوتی ہے اور کیا ہم پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو اس سوال کے جواب کو سمجھنے کے لیے یہ چند گزارشات اچھی طرح جان لیں اور سمجھ لیں۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پر زکوٰۃ تب فرض ہوتی ہے جب آپ کے پاس ایک خاص مالیت ہو۔ وہ کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے، سونے کی ہو سکتی ہے، چاندی کی ہو سکتی ہے، پیسوں کی ہو سکتی ہے۔ تو اس کو عام اہل علم کی زبان میں نصاب کہتے ہیں، جب آپ کے پاس کوئی نصاب ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ اس پر 1 سال پورا گزر جائے، یعنی سال کے بعد آپ نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ اب یہ نصاب سونے کا الگ ہے، چاندی کا الگ ہے، پیسوں کا الگ ہے، اور دیگر جو چیزیں ہیں ان کے سب کے الگ الگ ہیں۔ ان کو آپس میں خلط ملط نہیں کریں گے، یہ غلطی بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ سونے کا نصاب تو آپ کو معلوم ہی ہوگا، 7.5 تولے سونا ہو تو پھر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ چاندی 52.5 تولے ہو، اب چاندی کا تو عموماً معاملہ ہی ایسا ہے کہ چاندی کوئی رکھتا ہی نہیں ہے، تو اسے سائیڈ پہ ہی کر دیں۔ اب آ جاتا ہے معاملہ کس کا؟ پیسوں کا، کہ پیسوں پہ زکوٰۃ کیسے دینی ہے۔ ایک بندے کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپیہ پڑا ہے، کسی کے پاس 10 لاکھ پڑا ہے، تو پیسوں پہ زکوٰۃ کیسے ہے؟ یا کسی کے پاس جو ہے وہ مختلف سامان ہوتا ہے، وہ اتنی مالیت کا ہے، سامان تجارت ہے، کوئی بھی سامان ہے، تو وہ جی 50 لاکھ کا ہے، 1 کروڑ کا ہے، تو پیسوں پہ زکوٰۃ جو ہے وہ کیسے دی جاتی ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، جو کرنسی اور پیسہ ہے اس کا جو نصاب ہے وہ تو کسی حدیث میں وضاحت سے منشن نہیں ہے، کیونکہ اس وقت سونے چاندی کے سکے ہی چلتے تھے، جس طرح اب ہمارے پاس جو پیسے ہیں اس طرح کا معاملہ نہیں تھا۔ تو اس حوالے سے جو اہل علم کی رائے ہے، اور کثیر علماء نے اسی کو ترجیح دی ہے، وہ یہ ہے کہ 52.5 تولے چاندی جو ہے اس کی جتنی مالیت بنتی ہے اتنی مالیت جو ہے وہ پیسوں کی آپ کا نصاب بنے گی۔ مثال کے طور پر میرے خیال میں شاید کہ جو مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ 3,000 کے راؤنڈ اباؤٹ کوئی چاندی کا ریٹ ہے، بالفرض ہم 3,000 لگا لیتے ہیں۔ 52.5 تولے چاندی جو ہے، اگر اس کو ہم 3,500 سے ضرب دیتے ہیں 52.5 تولے چاندی کو، تو یہ رقم بنتی ہے 1,57,500، یعنی موٹا سا حساب لگائیں تو 1.5 لاکھ روپیہ یا 1.5 لاکھ سے کچھ اوپر۔ اب کسی کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ پڑا ہو اور وہ الگ پڑا ہو، اس پہ سال گزر جائے، ایک پڑے ہیں کچھ دنوں بعد خرچ ہو گئے، پھر آئے پھر کچھ دنوں بعد خرچ ہو گئے، ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اس طرح پیسے پڑے ہیں اور وہ اضافی پڑے ہیں اور ان پہ سال گزر چکا ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ زکوٰۃ دیں گے۔ یا اسی طرح جو ہے وہ آپ پر، اگر آپ کی کوئی دکان ہے، کوئی شو روم ہے، اس کے اندر مال پڑا ہے جسے مال تجارت کہتے ہیں، کوئی بھی دکان ہے، اسٹیشنری کی دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے، اسپیئر پارٹس کی دکان ہے، اسی طرح کوئی شو روم ہے، گاڑیوں کا شو روم ہے، اس میں جو مالیت آپ کی پڑی ہے تو اس پہ بھی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ مزید انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آہستہ آہستہ گروپس میں شیئر کی جائے گی۔